دراصل یہ اس وقت امت کی زبوں حالی کی بین عکاسی ہے، دکھاتا ہے کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ علماء نے دین کو اپنی ذاتی میراث اور جاگیر سمجھا ہے، اور ان کے پاس اگر کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے نہ جائے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ کل ہی میں کسی ایک اور مولانا کا خطاب سن رہا تھا، انہوں نے اپنے مسلک کے سوا باقی تمام مسالک کو باطل قرار دیا، اور انہوں نے یہ بات اس طرح سے کہی کہ مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں ان کی نس نہ پھٹ جائے۔ This speaks heights about the intellectual makeup of our ulamas. Highly disappointing. تو دکھاتا ہے کہ اس وقت ہم ذلت میں ہیں، مسکنت میں ہیں۔ جو ٹرم قرآن نے یہودیوں کے لیے استعمال کی تھی وہ آج ہم پر چسپاں ہو رہی ہے، اینڈ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، اگر ہم اس روش سے باز نہیں آئے تو اور زیادہ سنگین حالات ہمارے لیے پیدا ہوں گے۔ عوام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کا انتشار جو کوئی بھی پیدا کرے گا، مسلکی منافرت پیدا کرے گا، تکفیر ایک دوسرے کی کرے گا، خواہ میں اس طرح کے حالات پیدا کر دے گا، اس سے بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔